بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو مختلف کلپس دکھاتا رہتا ہوں، ویڈیوز دکھاتا رہتا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو، دل کے ان مریضوں کو جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے، جو سانس نہیں لے سکتے، چلتے ہیں ان کی چھاتی میں درد ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، بازو بھاری ہو جاتے ہیں، جبڑے میں کھچاؤ آ جاتا ہے، پیٹ کے اوپر کے حصے میں کھچاؤ آ جاتا ہے، بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایمرجنسی بائی پاس ہوگا، ایمرجنسی اینجیوپلاسٹی ہوگی، اسٹینٹ ڈالے جائیں گے۔ ہم وجہ کو ڈیل نہیں کرتے، ہم اینجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں، ہم اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں، لوگ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، بائی پاس آپریشن کر دیتے ہیں، پھر لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ مجھے وہی تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے جن مریضوں پہ کام کیا، جن کو یہ بتایا کہ آپ ان وجوہات کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے دل کی تکلیف ہوتی ہے، اور جب انہوں نے ان پر عمل کیا تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارا۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں طاہر فاروقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے فاروقی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور فاروقی صاحب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے خاندان کے تقریباً 17-18 افراد میرے پیشنٹ ہیں، کچھ رہے، کچھ اللہ کے پاس چلے گئے۔ وقت آیا جب انسان ایک زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ ان کی بیگم بھی میری پیشنٹ تھیں اور بہت عرصہ وہ رہیں، اتنا کرٹیکل ہو جاتی تھیں کہ بعض اوقات تو ہم سمجھتے تھے کہ بس آج ان کی آخری شب ہوگی، لیکن پھر اللہ نے ان کو زندگی دی۔ پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا تھا، ہارٹ فیلئر میں، دل کی دھڑکن، شوق یاد ہے آپ؟ بالکل، اور کیا، ان کو ہم نے الیکٹرک شاک دیتے تھے، تب اللہ کرم کرتا تھا۔ فاروقی صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 2013 میں 8 اگست کو۔ جی اچھا، جو ایک بات میں بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جب فاروقی صاحب کو رات کو درد ہوا تو چونکہ ان کی بیگم بھی دل کی مریضہ تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ گولی زبان کے نیچے رکھ لیں۔ چونکہ وہ بھی اینجیسٹ زبان کے نیچے رکھتی تھی، نائٹروگلیسرین، انہوں نے بھی زبان کے نیچے رکھی گولی اور زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو پھر لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے نزدیکی اسپتال میں، وہاں سے دل کے اسپتال میں گئے، ان کو اسٹریپٹوکائنس انجیکشن دیا گیا، اور پھر یہ جب میرے پاس آئے انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ 10 سال کا عرصہ ہو گیا۔ جی 8 اگست 2013، آلموسٹ 10 سال ہو گئے، اور اب یہ میرے پاس آئے ہیں پورے 5 سال کے بعد اپنے فالو اپ کے لیے۔ جی وجہ؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، دوائیاں چل رہی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو کیا دواؤں کو ہم نہیں چینج کرتے کہ آپ کی خوراک کون سی ہونی چاہیے؟ دواؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ مجھے اگر کوئی کمی بیشی محسوس ہوتی کوئی صحت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، تو میں ضرور آپ کے پاس آتا۔ جب وہ دوائیاں اس پوٹینسی میں، اس مقدار میں مجھے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، اچھا، ٹھیک رہا، میں نہیں آیا۔ لیکن آپ نے اپنا وزن بڑھا لیا۔ ہاں، وزن بڑھ گیا پچھلے 4-6 مہینے سے۔ 4-6 مہینے میں نہیں، جب آپ آئے تھے 20 اگست 2013 کو تو اس وقت آپ کا وزن تھا تقریباً کوئی 82 کلو گرام، اور آج آپ کا وزن ہے 100 کلو گرام۔ 18 کلو گرام آپ نے وزن بڑھایا ہے اپنا۔ مسلسل 80 میں رہا ہے، 82، 83، 85، جی پچھلی پوری ڈیکیڈ میں جی 80 میں رہا۔ اس دفعہ ہوا ہے اس سال میں ایک دم سے بڑھ گیا۔ کھانا پینا خوب ہوا آپ کا؟ کھانا اس میں یہی لگا ہے کہ میرا خیال ہے خوراک زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک کھانا خاص طور پہ جو ہے نا شام کا، جسے ہم سنیکس کہتے ہیں، اچھا، وہ اضافی ہوا ہے۔ وہ میرا اندازہ یہ ہے۔ کیا دیتے ہیں اس میں آپ؟ سنیکس میں وہ سموسے ہوتے ہیں، مٹھائی ہوتی ہے، کنفیکشنری ہوتی ہے۔ شاباش، گڈ۔ یعنی آپ نے اپنے بارے میں کبھی اب یہ سوچا ہی نہیں کہ کبھی آپ دل کے مریض تھے؟ نہیں، وہ باتیں آپ کے ذہن سے نکل گئیں، لیکن آپ نے دواؤں کی پابندی کی۔ دوائیں پابندی، یہ آپ کی نصیحت میں نے پلے باندھی۔ دوائیں میں نہیں چھوڑی، کھانا دیر سے کھایا ہے لیکن دوا وقت پہ لی۔ دوائی اگر وقت پہ لی جائے تو جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دل کے اوپر خاص طور پہ اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور چونکہ فاروقی صاحب کو بلڈ پریشر بھی تھا، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، اور انہوں نے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی
جو میں نے ان کو دوائیں دی ہوئی تھیں انہوں نے ان کو بھی ریگولر لیتے رہے. یہ بتائیے فاروقی صاحب کہ آپ کو غصہ کتنا آتا ہے؟ غصہ کم آتا ہے. کم آتا ہے لیکن اچھا. کم آتا ہے. آپ کی فیملی ہسٹری بڑی اسٹرانگ ہے. آپ کے والدین بہن بھائی تقریباً سبھی کو، آپ کے کزنز میں ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہے. یہ ان کے ننیحال میں اصل میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہے. ننیال میں خاص طور پہ آپ کے. لیکن آپ کی جو پیٹرنل سائڈ ہے جو والد کی طرف سے، وہاں پر اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا. آپ کی طبیعت کیسی رہتی ہے؟ سانس ٹھیک ہے؟ کوئی چھاتی میں بوجھ، گھٹن دباؤ، دھڑکن، چکر، کمزوری؟ نہیں، پتہ نہیں. کچھ بھی نہیں ہے؟ آرام سے رہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسے کوئی ایسی تکلیف، کوئی شکایت ایسی نہیں. کبھی کوئی چھاتی میں بوجھ نہیں ہوتا، جبڑوں میں کھنچاؤ نہیں آتا، بازوؤں میں؟ کبھی کھانے میں پینے میں کچھ گڑبڑ ہو جائے اچھا. تو چھاتی پہ بوجھ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جو ہوتی ہے دوا ایسی جیسے چورن ٹائپ پکی، اچھا، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر پکیاں بھی استعمال کرتے ہیں؟ جی. ایک جو آپ کی سب سے بات مجھے لگتی ہے مختلف، وہ یہ ہے کہ آپ نا سیلف میڈیکیشن کے بہت عادی ہیں. ہاں. ان کو دواؤں کا اتنا شوق ہے. ان کی بیگم کہتی تھیں کہ ان کی پوری ٹرے ہے جس میں یہ مختلف قسم کی دوائیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں. اس میں حکمت کی دوائیں بھی ہوتی ہیں، اس میں ہومیوپیتھ کی دوائیں بھی ہوتی ہیں، ایلوپیتھ، ہومیوپیتھ، آیوروید. اچھا، وہ بھی ہوتی ہیں. آیوروید بھی ہیں. فاروقی صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے ادبی حلقوں میں کہ یہ مختلف جو افسانے ہوتے ہیں، شاعری ہوتی ہے، مضامین، ان کو یہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں. اس طرح کا معاملہ ہے. جی. میں نے کہ ہیلتھ سیریز اور بایوگرافیز کی ہیں. اچھا. اوہو، آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے جو ترجمے کیے، مجھے انہوں لگتا نے ہے مجھے سیلف میڈیکیشن کی طرف سے وہ آپ ان کو پڑھتے رہتے تھے، ٹرانسلیٹ کرتے رہتے تھے، خود اپنے اوپر اپلائی کرتے رہتے تھے آپ. ایگزیکٹلی. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے فاروقی صاحب. اب نہیں کریں. کبھی بھی نہیں. جو مسئلہ ہے آپ ڈسکس کریں. اگر چھاتی بھاری ہوتی ہے، سانس خراب ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، چہرے پر پاؤں پہ سوجن آتی ہے، آپ ہم سے ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ خود سے دوائیں کھانے لگیں، خود سے رد و بدل کریں، پکیاں اور وہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں. یاد ہے جب آپ نے بیگم کے کہنے پہ زبان کے نیچے گولی رکھی، آپ گر گئے تھے نا؟ جی. اور یہی میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، جن کی چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، اگر وہ چلتے ہوئے زبان کے نیچے نائٹروگلیسرین کی گولی رکھیں گے، بلڈ پریشر ڈراپ کر سکتا ہے، زمین پہ گر سکتے ہیں. جب بھی آپ نے یہ گولی استعمال کرنی ہے، ہمیشہ لیٹ کے یا بیٹھ کے ایسی کرسی پر جس کے آرمز ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ بیٹھ کے پیچھے ہو کے گولی رکھیں زبان کے نیچے اور آپ بہتر ہو جائیں گے. فاروقی صاحب، اور کوئی ایسی اچھی بات آپ لوگوں کو بتائیں، دل کے مریضوں کو بتائیں کہ کس طرح زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، بہتر بنایا جا سکتا ہے. مسلط نہ کریں اپنی بیماری کو ذہنی طور پہ. کوشش کریں توجہ اپنی. مثلاً میں پڑھتا رہتا ہوں، جی، باہر نکل جاتا ہوں، فطرت میں جذب کرتا ہوں. اچھا. پھول، پرندے، تتلیاں، واہ، بادل، اپنے حصے کا آسمان، واہ، سب سے میں ہاں. استفادہ کرتا ہوں. اگر ہم غور کریں تو اللہ نے جو یہ پھول مختلف رنگوں کے بنائے ہیں، پرندے بنائے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں، جو ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں، سوچ کے پریشان انسان رہتا ہے، جب آپ غور سے اس پرندے کو دیکھیں، اللہ کا شاہکار، ان پھولوں پہ آپ غور کریں، ان پھولوں کی فریگرنس، خوشبو، ایک ایک، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس ٹینشن کی دنیا سے نکل جاتے ہیں. آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، تتلیاں بے رنگ ہے، بے رنگ ہیں، جگنو سبھی بے نور ہیں، جگنو سبھی بے نور ہیں. واہ، زندگی سے اب یہ زندہ لوگ کتنے دور ہیں. واہ واہ واہ. تتلیاں بے رنگ ہیں، جگنو سبھی بے نور ہیں، زندگی سے اب یہ زندہ لوگ، اب یہ زندہ لوگ. بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے قریب رہیں. ہاں ہاں ہاں، اور زندگی فطرت میں بالکل.
میری زیادہ توجہ پڑھنے میں ہوتی ہے. اچھا. کوئی کاغذ میرے سامنے سے اس طرح نہیں گزر سکتا کہ میں پڑھوں نہ. اچھا. چاہے وہ کسی موضوع پہ ہو. اچھا یہ بتائیے، جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو آپ پر سوشل پریشر نہیں آیا تھا کہ فوراً انجیو کروائیں؟ ڈاکٹر جاوید تو سب کو ہی کہتے ہیں کہ نہ کرواؤ، تو آپ پر نہیں آیا تھا کہ آپ انجیوگرافی کروائیں یا انجیوپلاسٹی بائی پاس آیا کروائیں؟ تھا، بلکہ پی ایچ سی میں اس تعریف بھی لے لے، میرے کزن نے تعریف بھی لے لی تھی. اچھا. لیکن پھر دوسرے کزن جو ہے افتخار میں جا رہے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں، آپ ان باتوں سے بچ جائیں گے. اچھا. آپ کے پاس آ گیا. 10 سال ہو گئے الحمدللہ. خواتین و حضرات، یہ جو میں آپ کو مختلف لوگوں کے انٹرویوز دکھاتا رہتا ہوں، ان سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اگر دل کے مریض ہیں، آپ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ مایوس ہو کے لیٹ جاتے ہیں کہ اب ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب ہماری زندگی میں کچھ عام نہیں ہوگا، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، لیکن جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ لوگوں میں ایک نئی امنگ آتی ہے، جینے کی آرزو پیدا ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ لوگ بغیر بائی پاس کے، بغیر انجیوپلاسٹی کے، بغیر سٹینڈ کے اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. شرط یہی ہے کہ ان وجوہات کو کنٹرول کریں جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، اور دواؤں کی پابندی کریں. ان تمام عوامل پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے جنہوں نے آپ کے دل کی نالیوں کو تنگ کیا. فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی گفتگو سے یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. السلام علیکم.